وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے جسم کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 8 سورۃ الانبیاء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الانبیاء میں ویسے تو کافی سارے انبیاء کا ذکر ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا 17 یا 18 انبیاء کا، اور ایک تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن اس حوالہ دینے کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے تھے، ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ایک تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ جو تاریخ کا حوالہ ہے وہ انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن ابتدائی جو 15 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور آپ کی رسالت پر جتنے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ان اعتراضات میں ایک خاص پہلو جو ہمیں یہاں سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں بطور خاص نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اعتراضات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیے گئے وہ پورے قرآن میں جا بجا بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں اللہ کریم نے ان کو یکجا بیان کر کے ایک خاص پہلو اور خاص اسلوب میں ہمیں رہنمائی دی ہے کہ کس طرح سے معاندین نبوت، مخالفین نبوت پینترے بدلتے تھے۔ ان کا کبھی موقف ایک نہیں رہا، وہ ہمیشہ اپنے موقف کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، اور کیونکہ وہ اپنی بات میں سچے نہیں تھے، اس لیے وہ ہر بات میں وہ خود ہی اپنی کمزوری محسوس کر لیتے تھے، اور اپنی کمزوری محسوس کر کے پھر اگلے لمحے وہ پینترا بدل لیتے تھے۔ لہٰذا یہ جو مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، یا کہہ لیجئے کہ متنوع اعتراضات، ان کو اللہ کریم نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم نے آیت نمبر 5 کا مطالعہ کیا تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم نے یہاں کیسے اس کو الگ الگ، یعنی ان کے اعتراضات کو یکجا کر دیا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پریشان خیال ہیں، پریشان خواب ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ بل افتراہ، کبھی کہتے ہیں اس نے خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے۔ بل ہوا شاعر، اور کبھی کہتے ہیں نہیں یہ تو شاعر ہے۔ یعنی ایک ہی سانس میں یعنی مختلف باتیں کہے جا رہے، اور بس یہ نہیں ہے، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ لاجواب ہو گئے ہیں، وہ پینترا بدلتے ہیں اور ایک نیا اعتراض کر دیتے ہیں، اور وہ جو ان کے اعتراضات کی اصل حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کا ایک اعتراض تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ کریم نے مختلف مقامات پر کیا ہے، اور خاص طور پر سورہ فرقان میں بہت ہی واضح انداز میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق،
وہ کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یعنی اس کی ساری جو احتیاجات ہیں وہ ایک عام بشر کی طرح ہیں، جس طرح کا کھانے پینے کا، دیگر احتیاجات کا، جسمانی احتیاجات کا ایک عام آدمی جس طرح سے اس کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح کی پابندیاں ان کو کرنی پڑتی ہیں، کھانا ان کو بھی کھانا پڑتا ہے، بازاروں میں ان کو بھی چلنا پڑتا ہے، جس طرح عام لوگ چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسا رسول ہے؟ گویا ان کا خیال یہ تھا کہ رسول ایسا نہیں ہونا چاہیے، رسول کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے، کوئی ایسی ہستی ہونا چاہیے جس کا تعلق بشریت کی احتیاجات کے ساتھ نہ ہو۔ ان کا گویا یہ اعتراض یہ تھا۔ اگرچہ سورہ فرقان میں بھی اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ سارے کے سارے نبی وہ یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سارے کے سارے اسی طرح کرتے تھے، یہ سارے انبیاء کا کردار اسی طرح رہا۔ گویا سارے انبیاء بشری احتیاجات رکھتے تھے اور بشری احتیاج اعزاز نبوت کے اور منصب رسالت کے خلاف نہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک خاص قسم کا جو رہبانیت کا تصور ہے وہ جو عیسائیوں نے پھیلا رکھی تھی، تو ایک خاص قسم کا روپ ہونا چاہیے، خاص قسم کا ایک حلیہ ہونا چاہیے، خاص قسم کا طرز زندگی ہونا چاہیے، کھانے پینے سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، جو اس طرح کے تصورات تھے ان سارے تصورات کی قرآن نے نفی کر دی۔ اور اسی طرح پھر قرآن یہاں بھی اسی اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ ایسے جسم اللہ نے انبیاء کے نہیں بنائے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، کھانے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء کے جو اجساد بنائے، اگرچہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تطہیر کا بہت سارا سامان رکھا، آلودگیوں سے اللہ کریم نے ہر نبی کو بچایا، اور وہ جو جسمانی آلودگیاں تھیں، جتنی بھی آلودگیاں ہو سکتی ہیں جسمانی یا روحانی، ہر آلودگی سے اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام کو بچایا ہے، ان کو امیونٹی دی ہے، اس لیے کہ جب کسی پر وحی نازل ہونی ہے تو اللہ کریم اس سرزمین کو تیار کرتا ہے، بچپن سے ہی ان کے جسم و جان کو، ان کی پوری زندگی کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ساری روحانی کیفیات، وہ نفسیاتی کیفیات، وہ شیطانی عوامل جو ہر انسان کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی انبیاء کے ساتھ جڑے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے جس طرح سے ہر شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو اکساتا رہتا ہے، ہر روز ہر لمحہ اکساتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ایک نیا شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ساری نفسیاتی کیفیات جو ایک عام بشر میں ہوتی ہیں وہ نبی کے ساتھ بھی ملحق ہوتی ہیں، لیکن ان کو اللہ کریم ایسی پاکیزگی عطا کرتا ہے کہ وہ ساری آلودگیاں کسی بھی نبی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا ہوتا، یا ان کی یوں کہہ لیجئے تحفظ کا اور پروٹیکشن کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک استاد محترم یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح یعنی عالم بشریت میں سے ہونے کے باوجود انبیاء ممتاز بھی ہوتے ہیں اور ان کی پاکیزگی کا اللہ نے خاص انتظام بھی فرمایا ہوتا ہے اور وہ کامل بشر ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے انسان کا جسم ہے اور سارا کا سارا مٹی کا بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کا پتلا بنایا، اس سے یہ تناسل کا سلسلہ بنایا، تو اب انسان کے جسم کا ہر عضو گویا اپنی اوریجن کے اعتبار سے تو وہی ہے، لیکن ایک عضو ایسا ہے انسان کا کہ جو نہ آلودہ ہوتا ہے نہ اس کو مٹی لگتی ہے، حالانکہ سارے اعضاء کو مٹی لگ جاتی ہے اور انسان کے اعضاء آلودہ ہو جاتے ہیں اور گرد و غبار کے اثرات بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ایک عضو اللہ نے ایسا رکھا ہے جسم کے اندر کہ جو مٹی کا ہونے کے باوجود اور انسان کے باقی اعضاء کی طرح ایک عضو ہونے کے باوجود اس کا اللہ نے ایک خاص انتظام کیا ہے حفاظت کا، اور وہ کیا عضو ہے؟ وہ ہے انسان کی آنکھ، کہ آنکھ کے اندر اگر کوئی گرد و غبار جانے کا امکان بھی پیدا ہو تو اللہ نے اس کے اوپر ایک آٹومیٹک شٹر رکھا ہوا، ایک دم بند ہو جاتا، یعنی آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو پہلے سے پلان نہیں کرنا پڑتا، آپ کو کوئی سوئچ آن نہیں کرنا پڑتا، خود بخود
شٹر وہ بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اندر کوئی چیز نہ جائے. اللہ اکبر. اور پھر اگر کوئی ذرہ کسی طرف سے چلا ہی جائے، بعض اوقات آندھی وغیرہ آ جاتی ہے، کوئی ایسا گرد و غبار کا طوفان ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں مٹی چلی جاتی ہے، کسی طرف سے کوئی گرد و غبار کا کوئی ذرہ چلا جاتا ہے، تو جو ہی چلتا ہے تو اللہ نے اندر ایک آٹومیٹک شاور رکھا ہوا ہے، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اس وقت تک پانی بہتا رہتا ہے جب تک وہ ذرہ نکل نہیں جاتا اور آنکھوں کی صفائی نہیں ہو جاتی. یہ اللہ نے انتظام کیا ہے آنکھوں کو پوری باقی اعضاء سے اللہ کریم نے ممتاز بھی کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا ہے جو باقی اعضاء کا نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس آنکھ نے سارے جسم کو روشنی دکھانا ہوتی ہے، راستہ دکھانا ہوتا ہے، اس لیے اس کا انتظام ہے خاص طور. تو جو نبی ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کی آنکھ ہوتا ہے، وہ پوری انسانیت کو روشنی دینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، پوری انسانیت کو راستہ دکھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. لہذا اللہ نے نبیوں کو باوجود اس بات کے کہ وہ عالم بشریت سے ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ مخلوق ہیں، باوجود اس بات کے کہ ان کو وہی جسم عطا ہوئے ہیں، اسی طرح کے جسم عطا ہوئے جس طرح سارے بشر کو ہوتے ہیں، عالم بشریت کو، لیکن ان کی حفاظت کا اللہ نے خصوصی انتظام کیا اور ان کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگیوں سے اللہ کریم نے بچایا ہوتا. جس طرح شیطانی اثرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی طور پر بھی وہ ساری اشتہا اور وہ ساری کی ساری خواہشات وہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتی اور کسی نبی کو مغلوب نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے تو کھاتے ہیں لیکن کبھی کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے. ان کو اللہ نے زندگی عطا کی ہوتی ہے کھانے کے لیے نہیں، ان کو اللہ نے زندگی عطا کی ہوتی ہے انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے. لہٰذا جسم تو وہی ہے. فرمایا کہ جو اعتراض تمہیں پیدا ہو رہا ہے کہ نبی تو ایک سپر نیچرل کوئی وجود ہونا چاہیے، وہ عالم بشریت میں سے کیوں ہے، وہ کھانا کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں ہماری طرح کیوں چلتا پھرتا ہے، وہ ہماری نوع سے الگ کوئی نوع کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے کہ چونکہ ہدایت انسانوں کی مقصود ہے، اس لیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ انسانوں جیسی احتیاجات رکھنے والے بھیجے. کیوں؟ اگر نہ ہوتا تو پھر تو ہمارے پاس بہانہ ہی بہت تھا کہ یہ ہماری نوع کے ہیں ہی نہیں. تو ہماری نوع کے، عالم بشریت کے، نوع البشر کے ہونے کے باوجود وہ کامل بشر ہیں، وہی تو نمونہ ہیں. اس لیے اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر یہاں فرشتے رہتے ہوتے نا زمین پہ اور ان کی ہدایت مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل کر دیتے. جہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ کیوں نہیں نازل، ابعث اللہ بشر الرسولہ، حیرت سے پوچھتے تھے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا، یہ ان کی حیرت تھی. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، ہاں اگر زمین کے اندر قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور یہاں پہ چلتے پھرتے ہوتے کہ ہم ان کے اوپر فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجتے. اللہ لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم ان کے اوپر فرشتہ جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجتے. ظاہر ہے کہ جب عالم بشریت کی ہدایت مقصود ہے تو اللہ کریم نے سارے کے سارے بشر ہی پیدا کیے ہیں. فرمایا وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو ایسے جسم عطا نہیں کیے لا یاکلون الطعام کہ ان کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو جناب کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں، فلاں آدمی جو ہے اس نے کسی کے بارے میں آپ ہو وہ انسان اور آپ اس کے لیے اس کے بارے میں کہیں کہ اس نے 20 سال 40 سال کھانا نہیں کھایا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کھانا قوت کھایا ہو. قوت کہتے ہیں قوت لا یبوت، روزی کی وہ منیمم مقدار جو زندگی کا یہ سانس کا سلسلہ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. جو منیمم مقدار روزی کی، قوت اس روزی کو کہتے ہیں جس روزی کے ذریعے سے انسان زندہ رہے، زندہ رہنے کے لیے جو کھاتا ہے انسان کم از کم موت سے بچا رہے. اللہ اکبر، یہ ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے
آفر دی تھی کہ آپ کو خزانے دے دیے جائیں، زمین و آسمان کی خزانے عطا کر دیے جائیں، تو میں نے تو خود کہا تھا کہ وَلَا کہ یا رب اشبع یوماً واجوع یوما، اللہ مجھے تو اس طرح کی زندگی عطا کرنا کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر کروں گا، اور جب بھوکا رہوں گا تو تیرے سامنے عاجزی کروں گا، اور تیرے سامنے عاجزی کروں گا اور تیرا بندہ بن کے رہوں گا اور صبر کروں گا۔ تو گویا دونوں قسم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں وہ اپنی جو عادات اور اپنی صفات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ایسے جسم نہیں عطا کیے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، لہٰذا سارے انبیاء کرام کی یہ خصوصیات تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص اعتراض نہ کرو۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہی ہم نے ایسے وجود ان کو عطا کیے تھے کہ وہ کھانا کھائے بغیر زندہ رہیں اور کبھی فنا نہ ہو اور وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تشریف لے گئے۔ کسی کو بھی ہم نے اس دھرتی پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہ بھیجا ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی یہ ان کے وجود کی یہ نوعیت تھی کہ ان کو ہم نے ایسا جسم ایسا جسد دیا ہو کہ وہ ہمیشہ یہاں رہیں۔ ہر نبی آیا اور تشریف لے گیا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتنے رسول آئے۔ وما محمد الا رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے ہیں، اور جب بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ واپس بھی چلا جاتا ہے۔ جس کو بھیجا جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک وقت میں اس نے واپس جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے جو آئے وہ بھی واپس چلے گئے تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانا۔ کسی کو بھی اللہ نے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ وما كانوا خالدین، کوئی بھی رسول یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدے پورے کیے، یعنی انبیاء کرام ہوتے نوع بشر سے ہیں، لیکن ان کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا خصوصی اہتمام بھی فرماتے ہیں، اور ان کی روح اور ان کے جسد کو ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کا اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خصوصی انتظام ہوتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صرف بعد از نبوت کی نہیں، قبل از نبوت کی زندگی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی بھی ساری کی ساری ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ پورا کرتا ہے، یعنی جتنے بھی رسول آئے تھے تو ایسے ہی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک بشری وجود لے کر آنے والے، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، اس لیے اللہ نے ان سے اپنے وعدے پورے کیے۔ سبحان اللہ۔ فانجیناہم، پھر ہم نے نجات دی ان کو، یعنی جو نبی تھے، ومن نشاء، اور ان کے ساتھ جس کو ہم نے چاہا ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے بڑھنے والے تھے، جتنے بھی معاندین نبوت تھے، مخالفین نبوت ہر دور کے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہے تاریخ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ یہ جو آیت نمبر 5 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے تھے، اور جن یعنی متنوع اعتراضات، جس میں ایک کبھی کہہ دیا کہ پریشان خواب ہیں، کبھی کہہ دیا کہ یہ تو خود من گھڑت چیزیں ہیں، خود بنائی ہیں، کبھی کہہ دیا کہ یہ تو شاعر ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا کہ نبی جو بھی آتے تھے اللہ نے ان کے وعدے پورے کیے۔ تو جس کا وعدہ، جس کا کہا ہوا پورا ہوتا ہے نا، اس کی بات کبھی پریشان خواب نہیں ہوتی۔ تو گویا اس اعتراض کا بہت ہی اجمال کے ساتھ اور بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ اللہ کریم نے جواب دے دیا ہے
کہ جس کی کہی ہوئی بات پوری ہو جائے وہ پریشان خواب تو نہیں ہوتی. لہٰذا تم نے کس بنیاد پر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یا گزشتہ نبیوں کی کسی بھی بات کو پریشان خواب نہیں کہا جا سکتا؟ تمہارا یہ کہنا کہ اضغاث و احلام جو بات پریشان خواب ہوتی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، اور جب اللہ نے وعدے پورے کیے ہیں، نبیوں کا کہا پورا ہوا ہے، تو اس کو آپ پریشان خیالی کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ تو پرفیکٹ تھی، اپنے فکر کے اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی وہ تو پرفیکٹ تھی، اس لیے تو وعدہ پورا ہوا. لہٰذا اس کا بھی جواب اس میں ہے. پھر دوسرا جو اعتراض ان کا ہے بل افتراء، من گھڑت تھی باتیں، خود بنائی ہوئی تھیں. تو خود بنائی بات وہ ایک وقت پہ جا کے پوری کیسے ہوتی ہے؟ من گھڑت بات تو من گھڑت ہوتی ہے، اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو جو بات مستقبل میں جا کے 100% پوری ہو جائے وہ خود بنائی ہوئی تو نہیں ہوتی. لہذا بل افتراء کا بھی اسی اجمال میں، اسی جامع جواب کے اندر اس اعتراض کا جواب بھی آ گیا کہ یہ نبیوں کی بات خود بنائی ہوئی نہیں ہوتی. سارے انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا تھا اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے رکا ہوا تھا، درمیان میں ایک وقفہ آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. لہٰذا اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے. نہ ان کی باتوں کو اضغاث و احلام کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو خود گھڑی ہوئی بات کہا جا سکتا ہے. جو من گھڑت بات ہوتی ہے کوئی مستقبل نہیں رکھتی. تو مستقبل میں جو اس کے وعدے پورے ہوئے، ثم صدقناہم الوعد، ایک ایک نبی نے جو ایک ایک وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا کر کے دکھایا. سبحان اللہ. جب وہ وعدے پورے ہوئے تو یہ تو نبیوں پر ایمان کی دلیل ہے. فَانْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے پھر ان کو نجات دی. اسی طرح آپ اگلی بات دیکھ لیں، بل ہوا شاعر. شاعر جو ہیں اس کے بارے میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شعراء ہیں وہ تو گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو صرف شاعر ہوتے ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ وفی کل وادی یہیمون، شاعروں کے تو تخیل کے اوپر پابندی کوئی نہیں. شاعر جب شاعری کرتا ہے تو اس کے نہ تخیل پر کوئی پابندی ہے، نہ اس کے تلفظ پر کوئی پابندی ہے. الفاظ، اس کی جو لفاظی ہے، جو وہ الفاظ بھی اپنی مرضی سے توڑ مروڑ لیتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے نا وہ الفاظ کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ لیتا ہے. کیوں؟ شعراء سے پوچھیں نا، نقاد کہتے ہیں ضرورت شعری کے تحت ایسا ہوا. ایک ضرورت شعری بھی ایک چیز ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ لفظ اس کی شکل بگاڑ لی ضرورت شعری کے تحت. کیوں؟ شعر کا وزن پورا نہیں ہو رہا تھا، اور شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساتھ جو ہے وہ لفظ کی شکل بگاڑ کے ساتھ لگا دیا. تو اس کا معنی اصل میں وہی ہے. تو ضرورت شعری کو ادب کے اندر پورا مقام حاصل ہے. لہذا شاعر جو ہوتا ہے وہ تخیل کے اعتبار سے بھی کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر، وہ جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی پہنچے. اللہ اکبر. بعض شاعروں نے تو کفریہ قسم کی باتیں لکھ چھوڑی ہیں، اور تخیل ہی تخیل میں پتہ نہیں کیا کچھ اس نے بیان کر دیا ہے. ماضی کا تخیل نہیں، مستقبل کا تخیل نہیں، زمینوں کے تخیل سے نکل کے آسمانوں کے تخیل تک. اللہ اکبر. مجھے کسی دوست نے نا ایک نظم سنائی نون میم راشد کی، پتہ نہیں اس کا عنوان کیا ہے، لیکن وہ عجیب و غریب، اس کے اندر تخیل، نور کا ناشتہ اور ہم نور کے ناشتے میں شریک ہوئے، اور آزاد نظم ہے. وہ آزاد یوں لگتا ہے مادر پدر آزاد نظم ہے کہ اس میں کوئی پابندی. اللہ کا تذکرہ ہے اس میں اللہ کریم کا، کہ ہم اللہ کریم کے نہ اس کی ضد تھی کہ وہ ناشتے میں، نور کے ناشتے میں شریک ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں. لیکن یہ ساری باتیں تسلیم کی جاتی ہیں ضرورت شعری کے تحت. کیوں؟ شاعر کے تخیل پر بھی کوئی پابندی نہیں، اس کی لفاظی پر بھی کوئی پابندی نہیں. تو جس تخیل اور جس لفاظی پر کوئی پابندی نہیں، اور شاعر جب اپنی مرضی سے تخیل اور لفاظی کا اظہار کرے تو وہ کبھی پورا تو نہیں ہوتا نا. شاعر تو شاعر ہوتے ہیں. کل کلاں
اگر کوئی مسئلہ ہو تو لوگ یہ کہہ کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیں یار یہ تو شاعر ہے، گویا شاعر اس طرح کی باتیں بہکی بہکی کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر کی کہی ہوئی بات وہ کبھی بھی نہ پرفیکٹ ہوتی ہے نہ لازمی طور پر اس دنیا کی بات ہوتی، وہ کسی بھی دنیا کی بات ہو سکتی، وہ محض تخیلاتی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ یہ شعر ہے، اس کو رہنے دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان شاعر تھے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کأنک خلقت کما تشاء، ایسے ہے جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے پیدا تو اللہ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن یہ شاعر کا ایک بیان کا انداز ہے کہ ایسے ہے جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہوں، کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ اگر آپ حقیقی دنیا میں بات کہیں تو یہ شرک کا جملہ ہے، لیکن یہ شاعرانہ بات ہے، لہذا شاعری میں چلتی ہے۔ شاعر نے اپنی بات کا اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انڈورس کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ شاعری کے طور پر یہ بات چلتی ہے۔ کیوں؟ کچھ شعری ضرورتیں ہوتی ہیں تخیل کے اعتبار سے بھی اور لفاظی کے اعتبار سے بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کہتے ہو بل ہوا شاعر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، ہم نے تو ان کی کہی ہوئی ساری باتوں کو ایگزیکٹلی پورا کر دکھایا۔ جس کی بات پوری ہو جائے بعد میں، ثم صدقناہم الوعد، جن کے وعدے پورے ہو جائیں، جن کی کہی ہوئی باتیں پوری ہو جائیں، جن کے خیالات کامل ثابت ہوں، جن کے کہے ہوئے الفاظ اس میں کوئی کمی بیشی ثابت نہ ہو، اس کو آپ شاعر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کے سارے جتنے اعتراضات ہیں اللہ کریم نے انتہائی اجمال کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت اسلوب میں، جو 5 نمبر آیت میں ان کے اعتراضات کو بیان کیا تھا، اس کا اشارہ کیا تھا، یہاں ان سب کا قلقمہ فرما دیا۔ فرمایا کہ ثم صدقناہم الوعد۔ سبحان اللہ، انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے، سارے انبیاء آئے، لہٰذا نہ کوئی نبی پریشان خوابی کا اظہار کرتا ہے، نہ کوئی نبی اپنی بات اپنی طرف سے بناتا ہے، اور نہ کوئی نبی شاعر ہوتا ہے، نہ کوئی من گھڑت بات ہوتی ہے، سارے کے سارے اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم تو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا ترجمہ کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کریم نے کتنی بڑی بات فرما دی۔ فرمایا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ اپنی بات اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے بنائی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے اور ان کی گردن اڑا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے اتنا سخت جملہ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی بات انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی، اور پھر ساتھ فرمایا تم میں سے، مخلوق میں سے کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے بارے میں، ان انبیاء کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو کہ اپنی طرف سے بات بناتے ہیں، یا وہ شاعر ہیں، یا وہ ان کی باتیں پریشان خوابی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی تو ایک ایک لفظ جو ان کا کہا ہوا ہے اللہ نے ان کو پورا کر دکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اللہ کی کہی ہوئی بات، اللہ کا دیا ہوا پیغام انسانیت تک پہنچایا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، ہم نے سارے نبیوں سے وعدے پورے کیے، اور ان میں سے جس کو، اب دیکھیں اس میں وعید ہے کفار مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، کہ جس طرح پہلے نبیوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہونے والا ہے۔ اور جس طرح پہلے نبی اور اس کے ساتھی جتنے بھی انبیاء کرام تھے، ان کے ساتھی اہل ایمان جس طرح سے وہ نجات پاتے رہے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہوتے رہے، اسی طرح تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف کتاب، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہاری نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتی ہے، ذکر کا معنی تذکرہ بھی ہوتا ہے، یاد دہانی بھی ہوتا ہے، اور سرگزشت یا تذکرہ یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، پہلی جو تاریخ گزر گئی وہ تو گزر گئی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ذکرکم تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس میں یہ جو ذکر ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا نصیحت، جیسے میں نے عرض کیا، نصیحت یا یاد دہانی، اور نصیحت یا یاد دہانی کو بھی اس اسلوب میں جہاں پہ بیان ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ خاص انذار اور تخویف کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فیہ ذکرکم، پہلے قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اب ان کو نصیحت کر دی گئی تھی، اب یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں تمہارے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان موجود ہے۔ عذابوں سے بچنا ہے تو بچ جاؤ، افلا تعقلون، اب بھی عقل نہیں کرتے؟ سارے تمہارے کرتوت اس میں بتا دیے گئے، سارے تمہاری جتنی نافرمانیاں تھیں، جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی تھی، اس سب کا کچا چٹھا کھول کے اللہ کریم نے رکھ دیا۔ افلا تعقلون، اب تمہارا عذاب تمہارے سامنے ہے، تمہارا انجام ہونے والا ہے۔ فیہ ذکرکم، تو مانا تو ذکر کا نصیحت اور یاد دہانی ہے، لیکن یہ یاد دہانی انذار کے معنوں میں ہے، بچ جاؤ، تمہارا انجام جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ دوسرا ذکر کا معنی یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے علاوہ اللہ کریم نے یہ نصیحت کا ذکر چونکہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوا ہے، اور اس کا معنی خود قرآن، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، لیکن جب یہ آ گیا کتاباً فیہ ذکرکم تو اس کا مطلب ہے اس کا معنی خود قرآن تو نہیں ہے، قرآن کے اندر جو نصیحت ہے اور جو قرآن کے اندر تذکرہ ہے اسی کا ذکر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں غالباً فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تیرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، یعنی سارا کچھ تو اللہ کریم نے بتا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے ایک معنی، اور اس میں بھی انذار کا پہلو غالب ہے کہ وہ جو ساری پچھلی اقوام کی تاریخ اللہ کریم نے بتائی کہ ہم نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کیے، اور ان میں سے جو اہل ایمان تھے نبیوں کے ساتھ ان کو بھی بچا لیا، نبیوں کو بھی بچا لیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے بڑھنے والے تھے، زیادتی کرنے والے، ان کو تو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اب یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، اس نے یہ سارا انجام اس سے خبردار کرنے والی نصیحت اور یاد دہانی کروا دی ہے۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور دوسرا معنی اس کا محض تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یعنی یاد دہانی سے مراد یوں کہہ لیجیے سرگزشت ہے، تمہارا تذکر ہے۔ اچھا جی، ہمارا بھی تذکرہ اس میں، میرا آپ کا ہم سب کا تذکرہ اس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے ہدایت کو رسپونڈ کرنے والے جو تینوں کردار ہیں ان کا کلیئر کٹ ذکر فرما دیا۔
سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرما دیا. فرمایا کہ جب قرآن یا اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کے نبی آتا ہے تو 3 طرح کے کردار پیدا ہوتے ہیں, 3 طرح کے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے مان لیا, فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ کامیاب ہیں, یہ لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, انہوں نے مان لیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں انہوں نے مان لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ایک ہے, انہوں نے مان لیا اللہ ایک ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قرآن ہے, انہوں نے مان لیا قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے بارے میں بتا دیا, وہ بتا دیا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب مان. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا, کافرین, فرمایا ان کے لیے عذاب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب ہے, اور وہ کافر ہیں, انہوں نے نہیں مانا. تیسرے وہ ہیں, تیسرا رسپونس کرنے والا گروہ وہ ہے جو زبان سے کہتے ہیں مان لیا, قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر, زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین, ہیں کوئی نہیں ماننے والے. یہ 3 طرح کے رسپونس ہیں. اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات, اس کے رسپونس میں ہم کہاں ہیں؟ ان 3 میں سے کہیں ہیں. تذکرہ تو ادھر ہی ہے نا. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں. اللہ اکبر, پہلے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ پہلے میں نہیں ہیں, مان لینے والوں میں نہیں ہیں, تو لازماً باقی 2 گروہوں میں سے ہیں. جنتی گروہ صرف پہلے لوگوں کا ہے, باقی دونوں جہنمی ہیں. جو کافر ہیں وہ بھی جہنم میں, اور جو منافق ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ اکبر. یہ دعوت کو, نبوی دعوت کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے یہ 3 گروہ ہیں. البتہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اور طرح سے 3 لوگوں کی تقسیم ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بہت نیک ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت بد ہوتے ہیں. بد جو اپنی بدی میں معروف ہو, اور نیک جو اپنی نیکی میں معروف ہو, ان دونوں کے بارے میں کلیئر ہے کہ نیک جنت میں جائیں گے اور جو بد ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. سیدھی سیدھی بات. کچھ درمیان میں اور بھی ہیں. اللہ, مفسرین نے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کا قصہ لکھا ہے کہ تابعی تھے بڑے معروف, اور سردار تھے اپنے قبیلے کے. تو ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ پڑھا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, کہ ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی, اس میں تمہارا تذکرہ ہے. تو وہ سوچنے لگے کہ میرا تذکرہ قرآن میں ہے تو کہاں ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن میں زہاد کا اور عباد کا ذکر تھا, بہت بڑے بڑے عبادت گزار, انبیاء کرام, صالحین کرام, اولیاء کرام, بڑے بڑے نیک لوگوں کا ذکر. تو کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں, ان نیک لوگوں میں تو نہیں ہوں. نہ میں ولی, نہ میں نبی, نہ میں صالحین میں سے, نہ میں صدیقین میں سے, نہ میں شہداء میں سے, جن کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے ہیں. اللہ, کہتے میں نے بہت پڑھا, لیکن ظاہر ہے ایک گروہ یہ ہے جو بہت نیک لوگوں کا ہے, اور میں نے اپنے آپ کا حساب لگایا میں کہاں ہوں, تو میں ان میں تو نہیں تھا. پھر میں نے ایک دوسرا گروہ دیکھا قرآن میں, اللہ, جو مجرمین کا, فاسقین و فاجرین کا, اللہ, جن کا انجام جہنم. اللہ کریم نے کلیئر کٹ ان کو وعید بتائی کہ یہ سارے جہنمی ہیں. تو حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں رحمہ اللہ, میں نے اپنا اندازہ کیا تو میں ان میں بھی نہیں ہوں الحمدللہ, کہ کم از کم میں ان میں تو نہیں ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں, یا میں اللہ کا باغی ہوں, یا اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو پس پش ڈالنے والا ہوں, یا فاسق و فاجر ہوں. جو بڑے بڑے مجرمین ہیں میں اس میں تو نہیں ہوں, لہذا نہ میں اس میں ہوں نہ میں اس میں ہوں. قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم, تمہارا ذکر اس میں ہے تو کہاں ہے؟ میں پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا. اللہ اکبر. جب سورہ توبہ کی اس آیت پہ پہنچا
تو مجھے سمجھ آئی کہ میرا ذکر ادھر ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ لوگ اور بھی ہیں جو گناہ تو کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، فوراً ایڈمٹ کر لیتے ہیں اللہ گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں اور کچھ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ میں ان میں ہوں، کچھ غلطیاں بھی کچھ نیکیاں بھی، اللہ اکبر، اور اعتراف گناہ بھی کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے۔ تو اب میں سوچنے لگا کہ میرا پھر انجام کیا ہوگا، تو پھر میں نے آیت سے آگے پڑھا کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر، کہ عسا جو ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، عسا شک کا فائدہ دیتا ہے۔ عسا کا معنی ہوتا ہے شاید کہ ایسے ہو جائے، شک والی بات ہوتی ہے۔ عربی میں عسا کسی ممکنہ بات کے لیے ہوتا ہے، لیکن عسا جب قرآن میں بیان ہو تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، شک کا نہیں، یقین کا۔ پھر لازماً ایسا ہوگا، ترجمہ تو ہم یہ کریں گے امید ہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی توبہ قبول فرما لے، کیونکہ وہ گناہ وہ توبہ کرتے ہیں نا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ یہ بھی گناہ ہو گیا، وہ بھی گناہ ہو گیا، ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی ایسے ہیں، خَالَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ نیکیاں بھی ہیں ان کے کھاتے میں، کچھ گناہ بھی ہیں، اعتراف گناہ بھی ان کو ہے، توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے رہتے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا، چونکہ قرآن میں یہ لفظ عسا امید کا نہیں یقین کا فائدہ دیتا ہے، لہٰذا یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا تو میری تسلی ہو گئی، میں یہاں ہوں، یہ میرا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا ہر ایک کا ذکر، ہر ایک کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اور اس میں ڈھونڈیں میرا ذکر کہاں ہے، میں کہاں ہوں، کیا میری خصوصیات یہ ہیں، یا میری خصوصیات نعوذ باللہ من ذالک فساق و فجار کی ہیں، یا میری خصوصیات جو ہیں نیک لوگوں کی جو بہت زہد اور عبادت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں میں ہوں، میں کہاں ہوں؟ اپنا تذکرہ تلاش کریں قرآن میں۔ ہم نے تو چونکہ قرآن کو کبھی سبقاً اور ایک آئین کی کتاب سمجھ کے اور ضابطے کی کتاب سمجھ کے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم تو ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی اپنا تذکرہ اس میں نہ ہم ڈھونڈتے ہیں، نہ ڈھونڈنے کی کوئی تجسس ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے ڈھونڈیں، کوئی جستجو نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں اپنا تذکرہ ملتا بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارا تذکرہ ہے اس میں، لہٰذا ڈھونڈو کہاں تذکرہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اس کا معنی، تیسرا معنی، بلکہ وہ عرض کرنے سے پہلے میں ایک اور نقطہ یہاں، لطیف نقطہ جو قرآن کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے پیچھے فرمایا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 7 کے اندر، اور بات وہاں پہ یہ ہو رہی تھی کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے، اگر تمہیں نہیں پتا تو ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس اہل ذکر، جو ذکر والے ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ تو ذکر والوں سے مراد وہاں پہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں کون تھے، بڑی تفصیل سے اس پر بات ہوئی اللہ کی توفیق سے، لیکن اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں، خاص تناظر میں، اس سے کون مراد ہے؟ یہودی مراد، اہل کتاب مراد ہے، کہ اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کی نصوص میں کیا لکھا ہے کہ نبی کس طرح کی ہوا کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں فرمایا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارے لیے ذکر ہے، گویا اب جب فاسألوا اہل ذکر،
وہ تو خاص تناظر میں بات ہوئی تھی کہ تم جا کے یہود و نصارہ سے ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھو کہ انبیاء بشر تھے کہ نہیں تھے، یہ بات پوچھو۔ البتہ جو ضابطہ ہے تمہارا فیہ ذکرکم، تمہارا ضابطہ تورات اور انجیل میں نہیں ہے، تمہارا ضابطہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ لہٰذا پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کا کلام ہے، نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، تحریف شدہ ہیں، لیکن اب وہ اپنی اصل حالت میں بھی ہوں تو وہ تمہارے لیے ذکر نہیں ہے، تمہارے لیے ذکر یہ ہے، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر یہ ہے، تمہاری نصیحت یہ ہے، تمہاری یاد دہانی یہ ہے، تمہارے لیے نصیحت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ۔ لہٰذا اب جو شخص ہماری اس امت میں سے، میں نے وہاں عرض کیا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے ایک عمومی اصول نکلتا ہے کہ آپ علماء سے جا کے علم حاصل کریں، اور علم کس چیز کا حاصل کریں؟ نصوص کا علم حاصل کریں۔ تو وہ بات یہاں ثابت ہو جاتی ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب فیہ ذکرکم۔ اب اہل ذکر کون ہوں گے؟ اس امت کے اہل ذکر کون ہوں گے؟ اس امت کے اہل ذکر وہ ہوں گے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا۔ لہٰذا تمہاری نصیحت وہاں نہیں ہے، تمہاری نصیحت یہاں ہے۔ اور فیہ ذکرکم، اور یہ اس تناظر میں کہ پیچھے ایک تذکرہ چلا آ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب قیامت تک کے لیے کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم نے تورات اور انجیل کے علماء سے پوچھنا ہے، نہیں، تم نے قرآن و سنت کے علماء سے پوچھنا۔ لہٰذا یہ اس کانٹیکسٹ میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہمیشہ تک کے لیے کر دیتا۔ اور ایک آخری مفہوم جو اس کا ذکر کا یہاں پہ بنتا ہے، جو بہت سارے مفسرین نے اس کی طرف بہت وضاحت کے ساتھ ایک اس کو بیان کیا، اس پہلو کو بھی، اور یہ بالکل عین قرین قیاس بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد ہے ناموری، تمہارا تذکرہ ہوگا، تمہارا نام ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے، فیہ ذکرکم، کہ تمہاری کامیابی اس قرآن میں ہے، تمہاری ناموری اس میں ہے۔ تم اگر اس قرآن سے جڑو گے تو نامور ہو جاؤ گے، دنیا کائنات میں تمہارے تذکرے ہوں گے، فیہ ذکرکم، یعنی تمہاری ساری کی ساری جو کاوشوں کا، سٹرگل کا، ایفرٹس کا جو ٹارگٹ ہے، جو مرکز ہے، وہ قرآن ہونا چاہیے۔ جب تم قرآن میں محنت کرو گے، قرآن کی اس نصیحت کو لے کے چلو گے، تو اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے فیہ ذکرکم، تمہاری ساری کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ فیہ ذکرکم کا معنی ہے کامیابی کا راز۔ ذکر سے مراد ناموری، تمہارا تذکرہ ہوگا، نام ہوگا، شہرت ہوگی، پوری دنیا میں نہیں، آسمانوں میں بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کریم جب کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ جبریل کو بلا کے بتاتا ہے، جبریل ادھر آؤ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو تذکرہ کہاں ہوا؟ آسمانوں میں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں فلاں شخص جو زمین میں پھرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم لوگ بھی محبت کرو۔ سارے آسمانوں والوں میں بات پھیل جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ تذکرہ ہوا نا۔ کس سے ہوا؟ اس قرآن سے ہوا۔ لہذا جو قرآن سے جڑ جائے گا اور صاحب قرآن سے جڑ جائے گا، اس کو اللہ یہ ناموری عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب فرشتوں میں بات آ جاتی ہے تو پھر وہ چلتے چلتے اہل زمین تک پہنچ جاتی ہے، زمین والوں میں بھی وہ محبت پھیل جاتی ہے۔ جو آسمانوں کا تذکرہ ہے وہ زمین پہ بھی پھیل جاتا ہے۔ یہ تذکرہ فیہ ذکرکم، اس کا معنی یہ ہے کہ اسی میں کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں ناموری عطا فرمائے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا